وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی، کم جو ہے یہاں خبریہ، خبر دے رہا ہے، مقدار کی تعداد اور کثرت بتانے کے لیے آتا ہے. کم یعنی کتنی، یعنی بہت زیادہ، یہ مراد. اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من القرون، قرون میں سے. قرون کس کی جمع ہے؟ قرن کی. اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ ایک زمانے کے لوگ. اور قرون مختلف زمانوں کے لوگ، یعنی ایک کے بعد ایک قوم. من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، جیسے سورۃ ابراہیم آیت 9 میں آپ نے پڑھا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، پچھلی قومیں، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، اور جو ان کے بعد آئے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان سب پر کیا گزری کسی کو نہیں پتا. کم اہلکنا، ہم نے ہلاک کر کے رکھ دی. دمرناہا تدمیرا کی بات. اور ان سب کی تباہی کس طرح ہوئی؟ اسی طریقے پر کہ چند لوگوں نے خوب فساد کیا، باقیوں نے ان کا ساتھ دیا اور سب کی شامت ہے. میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتا. میجورٹی کی اتھارٹی بعض اوقات انسان کو ہلاک بھی کر سکتی. تو کثرت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، یا بے زائدہ، تیرا رب کافی ہے کس بات کے لیے؟ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے. ذنوب کس کی جمع؟ ذنبن کی. خبیرہ، باخبر، یعنی کفا خبیرہ، اس کا باخبر ہونا کافی ہے. بصیرہ، دیکھنے والا، یعنی اللہ کو سب خبر ہے، وہ سب دیکھتا ہے، لہٰذا کسی اور کی ضرورت نہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. پیچھے اعمال نامے کی بات ہو رہی تھی، یعنی انسان عموماً لوگوں کے خوف سے، بندوں کے خوف سے کوئی اچھا کام کرتا ہے یا برے سے باز آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انسان کے اچھا بننے کے لیے کافی نہیں. انسان کو صرف حقیقی معنوں میں متقی یہ سوچ بنا سکتی کہ میرا رب مجھے دیکھتا، میرا رب واقف. دیکھیے اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی. مثلا کسی انسان سے کسی شر کا آپ کو اندیشہ، کسی مسچف کا، خرابی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بگاڑ کر رہا ہے، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. کیا چیز آپ کو پرسکون کر سکتی؟ کیا خیال آپ کو مطمئن کر سکتا ہے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میرے رب کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. من اساء، جو خرابی کرے گا، فعلیہ، اسی پہ پڑے گا وبال. کوئی کسی کے لیے بری بات زبان سے نکال کے کہیں بچ کے جا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کسی کو ذلیل کر کے خود عزت پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کوئی کسی کا لیے برا سوچ کے تو اپنے لیے اچھا کما رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے بے فکر ہو جانا چاہیے، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، فکر اپنی کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا کرنا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح باخبر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. البقرہ 235 میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. جان لو اللہ یہ بھی جانتا ہے تمہارے نفسوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا. اس سے ڈرو، اس سے ہوشیار رہو، اس سے محتاط رہو. صرف یہ نہیں کہ وہ جب ہم کچھ بولیں گے یا کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا، اس کو تو وہ بھی پتہ کہ ہمارے دلوں میں. تو دل کی باتوں پر بھی رب سے ڈرو اور شرماؤ. جو بندہ یہ جان لے وہ کسی کے خلاف نفرت اور حسد اور بدگمانیاں اور بری باتیں سوچ سوچ کے رکھ سکتا ہے. وہ تو کہے گا میرا تو رب میرے دل میں بھی جھانک رہا ہے،
میں تو نہیں یہ رکھتا اپنے پاس. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے اگر آپ کے پاس کوئی خطرناک چیز ہو اور پولیس آپ کے پیچھے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اٹھائے پھریں گے؟ اٹھا پھینکیں گے نہ بھائی میری پکڑ ہو جائے گی، میں نہیں یہ اٹھا سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، ارے پھینکو اس کو. اللہ کو تو سب پتا ہے، سب پتا ہے کیسے اٹھا کے پھر سکتے ہیں ان چیزیں. روز کی روز صفائی کر دینی چاہیے. کسی کے لیے برا سوچیں گے، کسی کے لیے نفرت رکھیں گے، کسی سے حسد کریں گے، کسی پہ ظلم کا سوچیں گے، اس کو سب پتا ہے. کوئی اور نہ دیکھے، کوئی اور نہ جانے، کوئی کچھ نہ کہے ہمیں، کوئی ہمیں کتنا بھی اچھا سمجھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. اور جب انسان ان سارے بوجھوں کو ہٹا دیتا ہے خود پرسکون ہو جائے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کافی ہے تیرا رب، کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں کہ کسی اور کو بھی پتا چلے. دیکھیں نا جب کوئی کسی پہ ظلم کر دیتا ہے نا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو پھر اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ کسی اور کو نہ بتائے، ادھر آؤ میں تم بتاؤں میرے ساتھ فلاں نے کیا کیا. لیکن اگر انسان کو یہ پتا کہ رب کو تو پتا چل چکا، کسی کو بتانے سے کیا فائدہ، پرسکون ہو جاتا ہے انسان. میرے رب کو سب پتا، اس نے گن رکھا ہے. آپ نے وہ پڑھا ہوگا حضرت سعید ابن عامر کے بارے میں، کس کس نے پڑھا تھا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے بہت بڑا خسارہ کیا. اس لیے ان واقعات کو آپ پڑھ لیجئے، یا آپ کے فائدے کے لیے آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ سعید ابن عامر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنانے کے لیے کہا تھا ہمس کا، شام کے علاقہ ہے نا ہمس، تو انہوں نے کہا کہ نہ بھائی مجھے تم چھوڑو، مجھے معاف رکھو. آپ انی، انہوں نے کہا اچھا مجھے تم خلیفہ بناتے ہو اور خود کہتے ہو کہ ہمیں معاف رکھو، کبھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی مجھے کیوں خلیفہ چنا تھا؟ اب آپ یہ دیکھیے نا، ہم جیسے تو دنیا کی ہرس اور لالچ میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ پوزیشن مل جائے، مجھے یہ فلاں جگہ مل جائے. اور صحابہ کرام بالکل اس سے الٹ تھے، وہ کہتے تھے ہمیں معاف رکھو، ہمیں نہیں چاہیے یہ عہدے. تو عمر نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، بننا ہوگا. بہرحال ان کو گورنر بنا کے انہوں نے بھیج دیا اور کہا کہ اللہ تو سعید کے بارے میں میرے گمان کو سلامت رکھنا. پھر جب فتح ہوا بیت المقدس اور انہوں نے کہا کہ جب تک خلیفہ نہ آئے تو ہم یہ اس کی کنجیاں نہیں دیں گے، حضرت عمر کو خود جانا پڑا. اور یہ وہی واقعہ ہے نا جب وہ ایک سواری تھی اور کبھی غلام سوار ہوتا کبھی خود ہوتے، اور جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہ کانپنے لگے، اس کے جو ذمہ دار اہلکار تھے یہ خلیفہ ہے کہ باری باری کبھی اس کا غلام سوار ہوتا ہے اونٹ پہ اور کبھی خود ہوتا ہے. انہوں نے آگے بڑھ کے خود جا کے کنجیاں دی. بہرحال جب واپس ہونے لگے تو کہا کہ میں سعید کی بھی خبر لیتا چلو ہمس میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہاں. تو وہاں پر گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے گورنر کا. کہا کہ بہت اچھا ہے، بس 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس کی پسند نہیں. تو تمہیں پھر آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، کہا یا رب تو سعید کے بارے میں میرا گمان سلامت رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہے؟ ان کا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا ہے اور یہ بتاتے بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ صبح دیر سے آتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک دن کام پہ آتے ہی نہیں، ایک دن آتے ہی نہیں. حضرت عمر کو بڑی فکر میں، انہوں نے بلا لیا ان کو، کہا کہ تمہارے خلاف یہ شکایات ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ لوگوں کو میرے خلاف شکایت ہے اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں. جہاں تک بے ہوشی کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ جب میں مکہ میں تھا تو اس وقت خبیب کو جب کفار سزا دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کی تھی کہ یا رب احصہم عددا وقتلہم بددا، کہ اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے، یہ جتنے تماشائی کریں اور ان میں سے ایک ایک کو قتل کریں، ان کے ٹکڑے کر دیں. کیونکہ ان کو دھوکہ دیا گیا تھا نا، کچھ لوگ دھوکے سے جھوٹے مسلمان بن کے چلے گئے مدینہ اور کہا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجیے. تو آپ نے 3 چنے ہوئے صحابی بھیجے. جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو دھوکا ہو گیا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ خبیب نے جنگ بدر میں کسی شخص کو مارا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بدلہ لوں گا. بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ ہے. اب
جب وہ ان کو مار رہے تھے تو وہ سین ایسا سخت تھا، ایک ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا تھا ان کا اور ان کو مارا جا رہا تھا، وہ سین ان کو نہیں بھولتا۔ اور پھر خبیب کی یہ بات کہ اللہ ان سب کو گن لے، تو وہ اس بات کا خیال آتے ہی رو پڑتے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ بہرحال بعد میں مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، لیکن کہ میں بھی ان میں شامل تھا اور میں نے اس ظلم کے خلاف کسی کو نہیں روکا کہ یہ نہ کرو۔ تو وہ ایک ہوتا ہے نا زندگی میں ایک ریگریٹ ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا میں ان لوگوں میں ایسے ظالموں میں شامل تھا۔ تو کہا کہ جب مجھے اس کا خیال آ جاتا ہے تو وہ جو ندامت ہوتی ہے اور وہ جو احساس ہوتا ہے اس سے مجھے ہوش نہیں رہتا۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ زندگی میں ہم نے کئی کئی گناہ کیے ہوں گے، لیکن کسی غلطی پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی بیٹھ کے کہ کبھی ہم بھی اس غلطی پہ بیٹھ کے کھو جائیں کہ ہم نے یہ بات کیوں منہ سے نکالی، یا ہم نے یہ فلاں کے ساتھ زیادتی کیوں کی، یہ فلاں غلط کام کیوں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میں نہ صرف یہ کہ صبح خود اپنے لیے بلکہ بیوی کے لیے بھی ناشتہ بناتا ہوں، آٹا خود گوندتا ہوں، گھر کے کام مجھے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں صبح جلدی نہیں نکل سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے پاس اور بیوی کے پاس بس یہی کپڑے ہیں جو ہم پہنتے ہیں، لہذا ایک دن مجھے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، پھر جو وہ سوکھتے ہیں پھر میں وہ پہنتا ہوں، پھر وہ میں نکلتا ہوں۔ تو یہ تھے ہمس کے گورنر۔ تو عمر رو پڑے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے سعید کے بارے میں میرے گمان کو سچا ثابت کیا۔ تو جن لوگوں کی زندگی میں اس قدر خوف خدا تھا وہ کیسے تھے اور وہ اتنی قناعت کیسے رکھتے تھے؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا نا، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ لوگ جو بھی سوچتے ہیں میرے بارے، اور ہاں انہوں نے ایک شکایت یہ کی کہ رات کو ان کو کسی کام کے لیے بلا دے یہ نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں نکلتا اس لیے کہ دن میرا لوگوں کے لیے اور رات میری رب کے لیے، جب میں عبادت کی حالت میں ہوتا تو میں نہیں نکلتا۔ اب ٹائم مینجمنٹ دیکھیں نا، آپ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کسی ٹائم کی کسی چیز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو یہ سب قناعت اور یہ سب استقامت نیکی اور دین اور تقوی میں صرف اس وقت آتی ہے جب انسان معاملات کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا ہمیں ذرا سی کوئی کچھ بات کہہ دیں، ہم دنوں اس پہ کڑتے روتے رہتے ہیں، دل بھر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی کچھ غلط کر رہا ہو تو بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، کوئی اچھا کر رہا ہو اسے بھی نہیں چھوڑتے، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ بھئی کوئی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے فکر اپنی کرو، بندوں کے گناہ وہ رب کے حوالے کرو، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کتنی بھی فکر کریں فلاں میرے بارے میں یہ نہ کہہ دے، فلاں وہ نہ کر دے، صرف اپنی ذات کی فکر ہے، اور وہ بھی صرف دنیا کی حد تک فکر ہے، ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے کہ جن چیزوں کو آج ہم چھپاتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانے کے لیے کیسی کیسی فکر کرتے ہیں اور کیسے کیسے بند باندھتے ہیں، کیسی کیسی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ فلاں اس سے نہ ملے، فلاں اس کے پاس نہ جائے، وہ جو دو کھڑے ہیں وہ پتنی میری بات کر رہے ہوں گے، یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں انکوزیٹو ہونا اور اپنا آپ بھولے رکھنا۔ ان سب چیزوں سے نجات صرف اس وقت ہو سکتی ہے اور کام کے لیے آپ صرف اس وقت دماغ خالی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے حال لوگوں کے سر پہ چھوڑے۔ کفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ میری عزت کسی بندے کے ہاتھ میں، نہ میری ذلت کسی کے ہاتھ میں، نہ میرا رزق کسی کے ہاتھ میں، نہ میرا فائدہ، نہ میرا نقصان، کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو خود بھگتے گا، خود ذمہ دار۔ کفا بربک، تیرا رب کافی ہے۔ ہم کیوں خدائی فوجدار بنے ہوئے ہر ایک کے سر پہ سوار؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں پہ اتنی توجہ ہو، اپنے گناہوں کی اتنی فکر ہو، اپنی غلطیوں کی ایسی پریشانی ہو کہ جو ہمیں دوسروں کی غلطیاں بھلا دے، معاف کرنے کی توفیق دے۔ کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہم معاف ہی نہیں کرتے، بھولتے ہی نہیں، کس قدر اپنا ہی خسارہ کیے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنا کوئی قصور یاد نہیں ہوتا نا، خود کو تو ہم فرشتہ سمجھتے ہیں، اس لیے کسی اور سے کچھ ہو جائے تو پھر وہ ناقابل معافی ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، رب کا باخبر ہونا بالکل کافی ہے، اور لوگوں سے کتنا بھی چھپا لے رب سے نہیں چھپ سکتا۔